بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کا اسماء باری تعالی میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ المومن، اپنے وعدہ میں سچا یا اپنے عذاب سے امن دینے والا۔ المومن سے مراد وہ ذات پاک ہے جو اسباب امن مہیا کرنے اور خوف و خطر کی راہیں بند کرنے والا ہو، اور جس قدر امن و امان تصور میں آ سکتا ہے وہ اسی سے منسوب کیا جائے۔ وہ ذات پاک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، چنانچہ حدیث قدسی میں وارد ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو شخص میرے قلعہ میں آ جاتا ہے اس کو عذاب کا کوئی اندیشہ نہیں۔ ناظرین کرام، تاریخ اسلام قابل فخر ہماری تاریخ ہے اور ہیروز سے بھری پڑی ہے۔ بس ہمارا بد نصیبی اس کو کہہ لیجئے کہ آج ہمیں اپنے ہیروز کا پتہ ہی نہیں۔ ہم نے ہیروز کی بجائے اپنی نوجوان نسل کو زیرو سے متعارف کرانا شروع کر دیا، اور اس کا پھر رزلٹ یہ ہے کہ ہر طرف بجائے ہیرو نظر آنے کے وہ زیرو ہی نظر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم اپنی تاریخ کے اس عظیم قابل فخر فرزند اور عظیم فاتح اور اس مجاہد کبیر کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کے بارے میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا وہ بزرگ دین ہے اور وہ سلطان دین ہے۔ اور فردوسی نے اس کے بارے میں جو لکھا، اس نے کہا کہ اس کے اندر روح جبریل ہے اور وہ بزم آسمان وفا ہے، اور بھیڑ اور بھیڑیا اس کی سلطنت میں ایک ہی جگہ پہ پانی پیتے ہیں۔ یہ وہ ہستی پاک تھی ناظرین کرام جن کے بارے میں میں نے دو صرف باتیں آپ کو سنانی ہیں۔ علامہ اقبال 1933 میں ان کے مزار پر انوار پہ نادر شاہ کی دعوت پہ گئے تھے، اور علامہ نے مثنوی مسافر جو ہے وہ وہیں بیٹھ کر لکھی، اور آپ یقین کیجئے کہ علامہ وہاں پہ بیٹھے زار و قطار رو رہے تھے، اور وہ جو اوج ثریا پہ کبھی ہم ہوا کرتے تھے اس تاریخ کو علامہ اپنے ذہن میں دہرا رہے تھے، اپنے تصور میں دیکھ رہے تھے، اور پھر وہ جو مسلمانوں کی ذلت ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور کس طرح ہم نے تحت الثری کی پستیوں میں یہ امت پھر گر گئی۔ علامہ رو رہے تھے، اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، میں کل میرا جو ٹیبل تھا وہ بھرا ہوا تھا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنوں کی پرایوں کی کتابیں، مختلف چیزیں میں پڑھ رہا تھا، اتنا کچھ پڑھتا جا رہا تھا، اور ساتھ علامہ اقبال اس کی قبر پہ رو رہے تھے، اور میں بھی تصور میں اس کی روح کے سامنے رو رہا تھا۔ میری اب بھی وہ کیفیت ہے۔ بہت باتیں سلطان کی زندگی کے حوالے سے، وہ اتنا عظیم فاتح تھا، ایسا عاشق رسول تھا جس کو اکثر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک ہوتی تھی۔ اس کے بھی واقعات اتنے ہیں جو میرے آج اسکالر حضرات ہیں، اور دو تو خاص طور پہ میں نے جو ہماری آرمی کے لوگ ہیں، ایئر فورس کے ایک جو ایئر کموڈور ہیں قابل فخر، وہ بھی میرے مہمان ہیں، کیپٹن جہانگیر صاحب بھی آج میرے مہمان ہیں۔ فوجی لحاظ سے بھی آج آپ کو ہم کئی باتیں جو ہے وہ سنائیں گے، لیکن دو باتیں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں۔ کاش یہ باتیں میری کوئی آج کے حکمرانوں تک، آنے والے حکمرانوں تک پہنچا دے۔ یہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جن کا جب نام آتا ہے نا ناظرین کرام، تو مجھے یہ تصور ہوتا ہے کہ میں گھوڑے پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ دو شخصیات تین تاریخ اسلام میں ایسی ہیں، حضرت خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان محمود غزنوی۔ یہ تین آدمی جب بھی میرے ذہن میں کبھی آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے میں گھوڑے پہ سوار ہو کے، اور میرے ہاتھ میں تلوار، کیسے ذوالفقار حیدری شاید میرے ہاتھ میں کسی نے تھما دی ہو۔ ناظرین کرام، سلطان محمود غزنوی کی سب سے بڑی تو بر صغیر پر 200 سال اس لاہور پہ بھی انہوں نے حکومت کی، اور یہ ان کا فیض تھا کہ سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سلطان محمود غزنوی نے بھی ہمیں دیے تھے، جن کا مزار پر انوار اقبال کہتا ہے کہ یہ سرزمین پنجاب جو ہے تیرے وجود سے زندہ ہے، اور اس علی حجویری کے مزار پاک کے تقدس کو جس طرح ہمارے نااہل وہاں کے لوگوں نے پامال کروایا ہے اور اس سازش میں شریک تھے، اور وہ کرپٹ ترین لوگ تلاش کر کے ان کو انتظام داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک کا دے دیا گیا، جن کے بارے میں خود سابقہ حکومت جو پنجاب کی اب حکومت ہے، اسی حکومت کے ایک وزیر نے لکھا
کہ سب سے کرپٹ لوگ جو ہیں ان کو جو ہے وہ داتا گنج بخش و اوقاف کے محکمے لگایا گیا، اور وہ کرپٹ ترین لوگ آج بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ ان کے بارے میں ایسی غلیظ باتیں صوبائی وزیر نے خود لکھی ہوئی تھی جو میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ کوئی حکومت کچھ نہیں کر سکے گی، چونکہ یہ مافیا جو ہوتے ہیں وہ جتنا مال خود کھاتے ہیں وہ اتنا ہی اوپر بھی پہنچاتے ہیں۔ کس کس کو حصہ جاتا ہے یقیناً، ورنہ کسی سرکاری افسر کے بارے میں، کسی خطیب کے بارے میں یہ لکھا جائے وہ کرپٹ ترین ہے مالی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی، تو ایک لمحہ کے لیے کوئی اور محکمہ ہوتا غیرت مندوں کا، وہ فوراً انہیں اٹھا کے باہر پھینکتا۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پہ جو کچھ ہوا دل کانپ جاتا ہے۔ یہ تبلیغ انہوں نے یہ جو احسان کیا تھا، یہ جو ہمیں ہماری جبینوں کو ایک رب واحد کے سامنے جو سجدے کی توفیق ہمیں نصیب ہوئی، یہ ان کی تعلیمات کا اثر تھا۔ بہرحال پتہ نہیں، کل مجھے ایک جو سرکاری معاملات کر رہے ہیں انویسٹیگیٹ، ان میں سے کل ایک صاحب نے اپروچ کیا، انہوں نے کہا جی آپ سجیسٹ کریں کہ یہ داتا صاحب کی جو مسجد میں جو کچھ ہوا ہے، ان کے مزار پہ ہنگامہ ہوا، آپ سجیسٹ کریں، آپ بڑے سمجھدار آدمی۔ میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہ کریں، 4 آدمی کرپٹ نکال دیں تو سارے معاملات درست ہو جائیں گے، لیکن میں نے کہا میں پہلے بتا رہا ہوں ان کرپٹ لوگوں کو کوئی نہیں پہنچائے گا۔ وہ شہزاد اکبر آئے گا تو اس کے گلے میں چادر پہنا دیں گے، اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کو کھانا پینا دے دیں گے، جب اسحاق ڈار آئے گا اس کو کھانا پینا دے دیں گے۔ تو یہ حکومتیں جو ہیں ان کو مال چاہیے ہوتا ہے، اس لیے کبھی کرپٹ لوگوں کو نہیں۔ ہاں دیانتدار لوگ ہوں تو جیسے رائے منظور جیسا بندہ پکڑ کے اٹھا کے 2 منٹ میں باہر پھینک دیا تھا۔ خیر 2 باتیں کرنی ہیں حکومت کے لوگوں تک اگر چلی جائے۔ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ جن کے جبہ مبارک کی برکت سے سلطان محمود غزنوی جو تھے ان کو فتح نصیب ہوئی تھی، وہ جب سلطان ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور تھیلیاں پیش کی اشرفیاں، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا سلطان ان اشرفیوں پہ نہ تمہارا حق ہے نہ میرا حق ہے، اگر تم قوم کی مرضی کے خلاف اس کو خرچ کرو گے تو یہ خیانت ہے اور کل عذاب الہی تمہارا مقدر بنے گا۔ اور فرمایا ان اشرفیوں کو اپنی حکومت کے ان سفید پوشوں پر خرچ کرو جن کے مفلسی سے سینے زخمی ہیں، وہی اس کے مستحق ہیں۔ اگر تو نے ان اشرفیوں کو اپنے اقربا، اپنے احباب پر خرچ کیا تو قیامت کے روز یہ لوگ تمہارا گریبان پکڑیں گے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تجھے ادراک ہونا چاہیے تجھے خدا نے رعایا کا نگہبان بنایا ہے، نہ کہ اپنے خزانے بھرنے کا حق دیا ہے۔ سلطان کی واپسی پر وہ جو ماہیت تھی اس کی قلبی وہ بدل گئی تھی، اس لیے اقبال نے کہا نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اور دوسرا جو واقعہ میں نے آپ کو سنانا ہے، محمود کے والد سبکتگین جو تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا نصیحت کی، انہوں نے کہا بیٹا سربراہ مملکت بن جاؤ تو بنیاد ڈالو جس کی کوئی مثال نہ ہو، ایسی عمارت بناؤ جس کی مثال نہ ہو۔ وہ عمارت کیا ہے؟ فرمایا وہ عمارت اہل علم کے دل ہے، دل کی زمین میں محبت اور احسان کے بیج بو تو وہ پھل دیں گے جن کے چکھنے سے تمہیں سعادت کی لذت ملے گی اور تمہارے نام تاریخ میں زندہ ہو جائیں گے۔ تو نپولین کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ جہاں جاتا تھا وہاں کی تعمیر دیکھ کے تو اس طرح کی بلڈنگیں تعمیر کرتا تھا، جیسے بعض ہمارے حکمرانوں کو بھی بڑا مغلیہ انداز کا شوق ہے، لیکن محمود غزنوی جو تھا وہ دنیا سے اہل علم جو تھے ان کو اکٹھے کر کے لایا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، جب سلطان نے بڑے لمبے واقعات ہیں، جب اس نے فتح حاصل کی تھی تو جے پال نے اپنے آپ کو لاہور میں آ کر واپس وہاں پہ جو تھا وہ طے ہو گیا تھا کہ ہم خراج دیا کریں گے، لیکن لاہور میں آیا، کم از کم اس میں اتنی غیرت تھی اس شکست کھانے کے بعد، اس نے خود کو زندہ جلا لیا، خودکشی اس نے کر لی تھی کہ مجھے ایسی شکست سلطان کے ہاتھ سے ہوئی ہے۔ اور سلطان کو جب وہاں پہ گیا تو وہاں کے لوگ جو تھے وہ کہتے تھے سومناتھ کوئی 5 گز سے لے کر 17 گز کے درمیان میں مختلف اس کی لمبائی لکھی ہے مورخین نے۔ انہوں نے کہا اس کو نہ گرانا کیونکہ دنیا بھر کے جو لوگ فوت ہوتے ہیں، وہاں کے پروہت کہتے تھے ان کی روحیں یہاں لائی جاتی ہیں،
سومنات کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں، ان کے جسم میں روح نکال کے، اور پھر وہ روحوں کو مقام ان کے اعمال کے مطابق دیتا ہے۔ جو کوئی سومنات کی توہین کرتا ہے سومنات اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور یہ جو تم نے پہلے شہر فتح کیے تھے وہ ان پہ سومنات ناراض تھا، خود سومنات کی طاقت کا تمہیں لگ پتہ جائے گا، اور ہم تمہیں ریکویسٹ کرتے ہیں تم جتنا مال چاہتے ہو، جتنا مال و زار چاہتے ہو ہم سے لے لو، لیکن سومنات کے بت کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ سلطان نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا میں بت شکن ہوں، میں بت فروش نہیں ہوں۔ آج کا کوئی حکمران ہمارے ہوتے وہ کہتے ہیں جناب ایمان بھی حاضر ہے، جو کچھ چاہتے ہیں مال دیں، اور جو کچھ ہماری عزت غیرت یہ اس ملک کو ہی لے لیں، ملک کو ہی ہم نے داؤ پہ بیچنے کے لیے لگایا ہوا ہے، فار سیل ہے پاکستان سارا جو ہے آج کا دور ہوتا۔ تو ناظرین کرام پھر جو یہ کیفیت تھی جب اس نے انکار کیا سلطان محمود غزنوی، تو علامہ نے کیا کہا اس حالت کو دیکھے۔ علامہ کہتا ہے ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، قوم اپنی جو زور و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی۔ تو آج ہماری حالت یہ ہے کہ وہ حافظ مظہر الدین نے کہا تھا وہ لٹی لٹی مساجد، وہ تباہ خانقاہیں شب و روز تک رہی ہیں میرے غازیوں کی راہیں، جہاں گردنیں کٹی ہیں جہاں عصمتیں لٹی ہیں، کسی میر کارواں کو وہ پکارتی ہیں راہیں، سر کفر توڑنا ہے مجھے اے خدا عطا کر، کسی غزنوی کے بازو کسی غزنوی کی باہیں۔ میرے مہمانوں کا تعارف کرا دوں، میرے پہلے تاریخ کا بہت مطالعہ اور پاک فوج کا یہ جو ہے ہمارا ہوائی جہاز کا ایئر فورس کے بہت بڑے آفیسر جناب خالد چشتی ایئر کموڈور، ستارہ امتیاز ملٹری اور ستارہ بصالت کے حامل ہیں آپ، اور بہت خوبصورت، اور میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کے حیات کے حوالے سے پاکستان میں جو چند لوگ اتھارٹی ہیں ان میں سے ایک خالد چشتی ہیں۔ میرے دوسرے مہمان پروفیسر حافظ ناصر محمود صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، اسلامی اسکالر۔ میرے تیسرے مہمان کا بھی فوج سے تعلق رہا، کیپٹن ریٹائرڈ جہانگیر احمد صاحب، سابق فوجی بھی اور سابق بیوروکریٹ بھی، اور درویش صفت انسان اور ایک مکمل صوفی دانشور۔ میرے چوتھے مہمان عاشق پاکستان پروفیسر یوسف عرفان، جن کی کتاب پاکستان کی روحانی اساس بڑی مشہور ہے۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب خالد چشتی صاحب سے۔ جی خالد صاحب، سلطان کی جگہ میں ہوتا، ہمارے آج کے حکمران ہوتے، وہ اتنا مال دے رہے تھے چپ کر کے لے لیتے۔ جی بہت بہت شکریہ غازی صاحب، آپ نے بڑے زبردست ٹاپک پہ دعوت دی ہے۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ شاید اگر لالچ ہوتی تو بہت جواہرات اور ہیرے اور دولت محمود غزنوی کو آفر کی گئی تھی، اور خاص طور پہ سومنات کا آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اتنی زیادہ تھی کہ شاید اس کا امتحان میں اس کو ڈالنا چاہتے تھے یہ چیک کر کے کہ اگر اس کو یہ اتنا کچھ دیا جائے، کیونکہ جو مخالفین تھے وہ انہوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ یہ دولت اور جواہرات اور ان کی اس کو لالچ ہے، اس لیے یہ فتح کرتا رہا۔ ٹھیک، بنیادی طور پر اس کو ایسے پیش کیا گیا تھا کہ یہ قسم کا صرف اپریسر ہے انگریزی میں جس کو کہتے ہیں، اور صرف اس کو حریص ہے، لالچی ہے، لالچ ہے اس کو، اور اس کو جگہ فتح کرنے کا کم ہے، اور اس کی جگہ سے جو مالی فوائد ہیں وہ زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے، میں ایک ہی مثال سے ثابت کرنا چاہوں گا کہ کیا ہے کہ جب بہت سارے جب انہوں نے بت توڑے اور بڑی بڑی آفرز کی گئیں، لالچ دی گئی کہ کسی طریقے سے اپنے ارادے سے ہٹ جائے، تو ایک ان کی مشہور بات ہے جو وہ کہتے ہیں کہ جب سومنات اس نے تباہ کرنے کا یا اس کو ختم کرنے کا سوچا تو اس کو بہت ساری، جیسے آپ نے فرمایا کہ آفر کی گئی، انہوں نے کہا کہ اس کو تم اگر تباہ کرو گے اس کے بعد جو تمہارے ساتھ ہوگا، مطلب یہ اس کو خوفناک قسم کے نتائج سے آگاہ کیا گیا۔ تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ میں اگر یہ اتنا طاقتور ہے تمہارا یہ دیوتا یا بدھ یا جو تمہاری ہے، میں اس کے ٹکڑے کروں گا۔ اچھا، میں اس کے ٹکڑے کروں گا، کوئی بھی یا یہ خود اپنے ٹکڑے جوڑ لے تو میرے ٹکڑے کر دینا۔ واہ، ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، نہ وہ ٹکڑے جڑے نہ وہ اس کے ٹکڑے ہوئے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا اس کو لالچ بھی اور خوف، خاص طور پہ سومنات کے نام سے ہم بچپن میں تو پڑھاتے تھے، اب آپ نے صحیح فرمایا تو پڑھایا ہی نہیں جاتا، نہیں، تو یہ اس کا امتحان تھا۔ لیکن سب سے بڑھ کے میرے حساب سے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ عاشق رسول پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اس کو یہ تھا کہ جہاں کوئی منافق یا شرک ہے، وہ شاید اس نے اپنے پہ خود ہی لازم کیا ہوا تھا کہ میں نے اس جگہ پہ ضرور جا کے حملہ کرا،
اور دیکھیں قدرت کیا کمال اس شخص کی حمایت کرتی ہے جو ایک دفعہ بہادر دل میں خوف نکال دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کا جو ایک عقیدت یا محبت اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے، تو مدد کیسے ہوتی ہے۔ میں چھوٹا سا ایک ملٹری کا ایک طالب علم، ملٹری اسٹریٹجی کا کہہ لیں یا ملٹری تاریخ کا تھوڑا سا طالب علم رہا اور آج بھی ہوں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ دیکھیں اس زمانے میں بہت ساری ریاستیں اکٹھی ہو کے اس کی مخالفت کرتی، ساری برِ صغیر کے سب اکٹھے ہو جاتے تھے، اور خاص طور پہ سومنات سے پہلے وہ جب علاقائی طور پر جاتا تھا تو ان میں اختلافات تھے، جس کو اس نے کیپٹلائز کیا ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ ان کے طور پہ، محمود غزنوی جو میں ان کو کہوں گا، تو وہ انڈیویجولی یا انفرادی طور پر حملے کرتا رہا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کامیابیاں در کامیابیاں حاصل کرتا جا رہا ہے اور اب سومنات کی طرف بڑھ رہا ہے، تو پھر انہوں نے سارے جتنے ہندو تھے اور جتنے ریاستیں تھیں، انہوں نے سوچا کہ اب ہم اس کو اگر شکست نہ دی تو سب کا خطرہ ہے، تو ہم اکٹھے ہو جائیں۔ تو وہاں پہ آگے پھر جب سارے اکٹھے ہوئے تو اس نے پھر بھی ان کو بھی شکست دی۔ لیکن جو کمپیریزن میں کرنا چاہوں گا وہ حیران کن ہے، اتنی بڑی فوج کرنے کے باوجود ان کا زیادہ تر جس کو کہتے ہیں نا اعتماد یا ریلائنس کہہ لیں، وہ ہاتھیوں پہ تھی، ہاتھیوں کی فوج۔ ایسا ہی، اور یہ اس زمانے میں آلموسٹ 1100 سال ہو گئے، اس زمانے میں فوج اس کی زیادہ تر گھوڑوں کی ہوتی تھی، اور اس کی ایک صفت تھی جو آج بھی دیکھیں، میرا تعلق ایئر فورس سے، تو آج بھی سپیڈ میٹر کرتی ہے، کتنی جلدی آپ دشمن کے دل میں پہنچ جائیں وہاں اور حملہ کریں، اور سب سے بڑی بات سرپرائز پیدا کریں، سرپرائز پیدا کریں، یعنی دشمن کو تیاری سے پہلے جا پکڑیں۔ جبکہ وہ لوگ ابھی تک ہاتھیوں کو اپنی فوج کا زیادہ تر حصہ بنائے بیٹھے تھے۔ ضرور ہاتھی بڑا ایک اچھی سواری، طاقتور بھی ہے، ایک بہت بڑا ایک سمبل بھی ہوتا تھا پاور کا، لیکن سست۔ اور ہاتھیوں کا ایک اور بڑا نقصان یہ تھا کہ جب بھگدڑ مچ جائے تو وہ اپنے ہی بندوقوں کو چل دیتے، رون جائے گا۔ تو یہ ملٹری ایز اے طالب علم کے طور پہ یا تاریخ کے طالب علم کے طور پہ میں نے اس سے یہ اخذ کیا کہ اس نے گھوڑوں کو رکھا، سوئفٹنس یا سپیڈ میں رکھی، ان کی توقع سے کہیں پہلے جا حملہ کرتا تھا، اور ظاہر ہے دوسری طرف ابھی تک ہاتھیوں پہ تھے۔ اور جو اس سبجیکٹ پہ میں اس موقع پہ آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹوٹل مس کیلکولیشن کی تھی اس وقت کے مہاراجاؤں نے، اور جو حکمران تھے ہندوؤں کی سائڈ پہ، وہ یہ سوچتے ہی نہیں تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ چھوٹے موٹے یہ افغانستان سے جو ٹرائبل یا لیڈر آئیں گے، اتنی بڑی ہندوستان کی امپائر ہے، اس کو تو کوئی حملہ کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بت اس نے جب لگاتار حملے کیے تو یہ بت پہلی دفعہ یہ ٹوٹا کہ یہ جو تاریخ میں پہلی دفعہ، اور پھر دوبارہ آج تک پھر بنا بھی نہیں، وہ آج تک نہیں بن سکا وہ والا جو بنا۔ اپنا حافظ ناصر اقبال بڑا رو کے کہتا ہے، کیا نہیں اور غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ کوئی اہل حرم والا آئے گا یا کانپیں گے ٹانگیں اور کیا ہوگا؟ جی، کردار کی بلندی اور پاکیزگی جو تھی یہ بہت بڑی چیز تھی۔ بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن تمسک بسنتہ الی یوم الدین۔ غازی صاحب محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے بارے میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ ان عظیم حکمرانوں میں سے ہیں، شاید اگر دنیا کے بڑے بڑے چند حکمرانوں کو گنے تو ان میں ایک آتے ہیں۔ یعنی خطے کے لحاظ سے آپ کی جو حکمرانی جتنے ایریا پر تھی، ادھر ہندوستان میں اگر دیکھیں تو شاید تیمور سے زیادہ اتنا ایریا کسی کے انڈر نہیں تھا۔ سب سے پہلے سلطان کا لقب پانے والے آپ ہی ہیں، آپ کے نام کے ساتھ لفظ سلطان لگا۔ اور میں ذاتی طور پر بادشاہت کو پسند نہیں کرتا، لیکن کئی بادشاہ ایسے آئے کہ تعریف کرنی مجبوری بن جاتی ہے۔ یعنی نظام جو بادشاہ آ جائے، کوئی بادشاہی آ جائے، دیانتدار ہو یا نیک ہو، وہی ہے، وہ نیک ہو، ایسا نیک جیسے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ آپ نے حکمرانی کی غازی صاحب، آپ کے دور میں عدل، انصاف، رواداری، مساوات، یہ ایسے بہترین اصول ہیں کہ اگر کوئی انسان صرف انہی کو دیکھ کر حکمرانی کرنا چاہے تو لوگوں کے دلوں پر حکومت کر جائے گا۔ یہ جو ہندوستان میں آئے، انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کی مس کیلکولیشن ایک اپنی جگہ الگ تھی، لیکن لوگوں کی اپنے حکمرانوں سے نفرت۔ غازی صاحب، یہاں کا عام فرد، عام شخص اپنے مہاراجاؤں سے نفرت کرتا تھا۔ لوگوں نے
لوگوں کو انسان نے انسان کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا. ہندوستان کے اندر تو زندگی اجیرن ہو چکی تھی اور اسلام کی جو بہاریں نسلی تعصبات اور مذہبی تعصبات اتنے زیادہ تھے. جی وہ تقسیم کر رکھا تھا انہوں نے. بندوں کی قسمیں بنا رکھی تھیں. کسی کو غلام بنا دیا, کسی کو اچھوت بنا دیا, کسی کو پتہ نہیں کیا کیا کر دیا انہوں نے. اور اتنا عجیب و غریب کہ ان کی مذہبی کتابوں کو اگر سن لے تو ان کے کانوں میں لوہا پگھلا کے سیسا پگھلا کے ڈالتے. دنیا تنگ تھی اپنے حکمرانوں سے. اور یہ سبق ہے ہمیشہ, صرف فوجی طاقت پر اگر کوئی جیت سکتا تو راجہ جے پال کبھی نہ ہارتا سبکتگین سے. فوجی طاقت کوئی تھوڑی تھی, اس کے پاس جرت بھی تھی, بہادر بھی تھا, تعداد میں زیادہ, ہاتھی زیادہ, مال و دولت زیادہ. لیکن جو خبریں عرب سے, ادھر غزنی افغانستان سے اسلام کی مساوات کی آتی تھیں, ان کو یہ لوگ سن کے حیران ہوتے تھے. اور یہی وجہ ہے وہ پشاور سے داخل ہوئے یا لاہور تک آ گئے محمود غزنوی. راستے میں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں پیش آئی. انہوں نے آ کے یہاں لاہور میں اپنا کیپٹل بنا لیا. آپ کو اللہ رب العزت نے جو خوبیاں عطا کی تھیں ان میں واقعی آپ نے صحیح کہا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور اولیاء کرام کے ساتھ تعلق. یہ جو سومنات کا واقعہ آپ نے اشارہ بھی کر دیا, اس واقعہ کی طرف اگر غور کیا جائے تو آج کے دور میں بھی ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ فتوحات رب ذوالجلال کی بارگاہ سے کیسے ملتی ہیں. ہم نے فتح کرنا ہے, اپنے ذات کے سومنات کو بھی فتح کرنا ہے, وہ جو آپ نے کہا حرم کے سومنات بھی فتح کرنے ہیں, وہ باہر اندر اور باہر کے سارے بتوں کو گرانا ہے. تو اس کے لیے پھر شیخ ابو الحسن خرقانی کی ضرورت بہرحال ہر انسان کو ہے کہ آپ نے ہمیں نہیں ہے نا. ہم نے داتا گنج میں رحمۃ اللہ علیہ کے جگہ ٹیکس میں نے کیا ختم کرایا تھا, اب وہ دوبارہ پھر ہے, دوبارہ شروع. آپ 5 نمازیں پڑھیں, 50 روپے آپ کو دینے پڑیں گے. ایک غریب آدمی کہاں سے 50 روپے وہاں سے دے گا؟ اگر وہ موٹر سائیکل یا سائیکل پہ جائے گا اس کا کرایہ الگ ہوگا. 100 روپیہ روز اگر کوئی چاہتا ہے نماز پڑھنی, تو یہ ایک انڈائریکٹ طریقہ ہے کہ ان بزرگوں سے دور کیا جائے. میں آپ کو آج ایک سچی بات بتاؤں, آپ سے میں چونکہ بہت عرصے سے سن رہا ہوں, میں تقریباً 2018 سے آپ نے اس پر ایک مہم کے طور پر آپ بولے اور بے خوف و خطر بولے. میں اپنے طور پر سوچتا تھا کہ یہ غازی صاحب قبلہ بات کرتے ہیں تو اگر جوتی چوری ہو جائے تو یہ 5-10 روپے کیا اتنی بات ہے, جوتی تو بچتی ہے. پھر لیکن جب میں نے غور کیا یہ بات درست ہے کہ اگر کرپٹ لوگ نہ ہوں اور صرف اتنا اعلان کر دیں داتا گنج بخش علی اجویری کے غلام آ کر ڈیوٹی دیں, اللہ کی عزت کی قسم غازی صاحب آپ کے گھر میں ایسی تحریکیں تھی, ایسی تنظیمیں جنہوں نے کہا ہم مفت وہاں پہ کریں گے. غازی صاحب خود آپ کے اپنے پروگرام میں اتنے بڑے بڑے لیول کے نوجوان پڑھے لکھے آفیسرز اگر مہمانوں کو, اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں کی جوتیاں صاف کرتے ہیں تو داتا گنج بخش علی حجویری پر لوگ اپنی پگڑیاں اتار کے لوگوں کی جوتیاں صاف کریں گے. بڑے بڑے لوگ اپنی پگڑیاں اتار کے داتا گنج بخش کے مہمانوں کی جوتیاں صاف کریں گے. لیکن یہ لوگ کب موقع دیتے ہیں؟ انہوں نے ٹھیکے دینے ہیں, انہوں نے پیسے کھانے ہیں. یہ تو ایک دکھ ہے, ایک درد کی داستان ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ سے ان کے لشکر میں تھے. اب اولیاء ظاہر نہیں ہوتے. یہ آج کل کی جو لوگ انجینئرنگ کرتے ہیں, اچھا وہ یوں ہو گیا تو یوں کیوں نہیں کرتے. 16 حملے کیے محمود غزنوی نے, شیخ ابو الحسن خرقانی ان کے لشکر میں تھے, بطور سپاہی لڑتے تھے. بہت پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا اگر آج سومناتھ سے واپس کیا تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ سومناتھ طاقتور ہے, اے رب ذوالجلال واقعتاً اس کا روب, اس کا دبدبہ, اس کا نام لوگوں کے دلوں پر اور بیٹھ جائے گا اور یہ لوگ مزید شرک کی طرف جائیں گے. اسے خواب میں بتایا گیا محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہ ایک شخص آپ کی فوج میں ہے, جا کر اسے ملیں. اس نے کہا نشانی کیسے ہے, میں کیسے ملوں گا؟ کہا تیز ہوا چلے گی رات کو, ہر ایک کا دیا بجھ جائے گا, جو دیا اس تیز ہوا میں بھی جلتا رہے, سمجھ لینا وہی وہ شخص ہے جس کو تم ملنا چاہتے ہو. رات کو تیز ہوا ہوئی, جب وہ دیے بجھ گئے, ایک خیمے کے پاس پہنچا تو دیا چل رہا ہے تیز ہوا میں, اور ایک نوجوان اور قرآن پڑھ رہا ہے, کمزور سا ایک ان کا سپاہی. انہوں نے جا کر اس کے پاؤں پکڑ لیے. اس نے کہا سلطان آپ؟ اس نے کہا سلطان میں نہیں, سلطان آپ ہیں. آپ ہے سلطان اور آپ مجھے راستہ دکھائیں گے. انہوں نے ان کو اپنا خرقہ دیا تھا, جو بات آپ نے بھی کہہ دی. وہ خرقہ پھر جب یہ لے کر انہوں نے ہندوستان کی سومناتھ کو فتح کیا, خرقہ واپس کرنے جب آئے, بڑی ایمان افروز بات ہے, جب خرقہ واپس کرنے آئے تو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ آپ نے بہت سستا سودا کیا ہے میرے خرقے کا, اگر پورا ہندوستان رب ذوالجلال سے مانگتے خدا وہ عطا کر دیتا. سب مسلمان ہو جائیں تو سب کلمہ پڑھتے ہیں. اچھا جی کپتان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سینٹرل ایشیا کہاں سے شروع ہوتی ہے اور گجرات اور کنوج اور کاٹھیا واڑ تک ایک آدمی جو ہے اس کی حکومت ہے اور وہ بھیڑیا اور بکری ایک جگہ پہ پانی پی رہے ہیں, یہ کیسے ہو گیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرزند اسلام تھے کہ جن کی عزت, جن کی قسمت میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے عزت ان کو بخشی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا اکثر ذکر ہوتا ہے کہ آپ مشرق کی طرف رخ انور فرما کر کہتے تھے کہ مجھے مشرق سے خوشبو آتی ہے، ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اس طرح۔ سلطان کے جو والد محترم تھے، سب سے پہلے وہ مسلمان تھے جنہوں نے ہندوستان پر فوج کشی کی، سبکتگین، اور ان کے بعد سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے مشن کو وہاں سے پکڑا اور آگے بڑھایا۔ ایک بہت بڑی سازش کے تحت جو مشاہیران اسلام ہے ان کی کردار کشی کی جاتی ہے۔ جتنے بھی ہندوستان کے مورخ ہیں، جو مجمدار وغیرہ، ان سب نے چونکہ ہندوستان کا جوتا پہنا ہوا تھا اور ان کے ذہن میں وہی سودا سمایا ہوا تھا، یہ لوگ نفسیاتی طور پر راجے مہاراجے اور پنڈت مندر، یہ ایک فیسینیشن تھی جس کے زیر اثر ہندوستان کی پوری آبادی، دنیا کا بہت بڑا خطہ، تقریباً دنیا کی آبادی کا تیسرا حصہ اس فیسینیشن میں مبتلا تھے اور ان کے ذہن میں خوف طاری کیا ہوا تھا۔ اور یہ تمام جو مندر اور یہ تمام جو نظام تھا، یہ مہاراجے اور پنڈت، ان کی ملی بھگت سے یہ عیاشی کے اڈے بنے ہوئے تھے۔ یہاں پر ذات پات کا نظام تھا، انسانوں کو غلام بنایا ہوا تھا۔ شادی ہو پہلے وہ کچھ راتیں وہاں گزارے سومناتھ میں جا کے۔ تو عالم انسانیت انتہائی تذلیل اور انتہائی ظلم و استبداد کے تحت یہ نظام چل رہا تھا۔ اب جو اسلام کا جو نظام ہے وہ ایک مرد مجاہد کرتا کیا ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا بندہ کوہستان یا مرد کوہستانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ سلطان کے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا تھا کہ پتہ نہیں مجھے جنت نصیب ہوگی یا نہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں بشارت دی کہ تم نے نبیوں کے جو وارث ہیں علماء، ان کی مدد کی ہے، اس لیے تمہاری جنت اللہ نے کنفرم کر دی۔ علماء کی مدد انہوں نے کس طرح کی کہ یہ ایک ماحول ایک فراہم کیا جس میں آگے چل کر بہت زیادہ فتوحات ہوئیں اور اسلام کے جھنڈے گاڑے گئے۔ آپ نے ذکر کیا کہ یہ فوجی نقطہ نگاہ سے یہ کیسے ممکن ہوا۔ مسلمانوں کا جو علاقہ تھا، جو اس کے نارتھ کی طرف جو آؤٹ سکرٹس تھے، جو علاقے تھے، وہ آپ ایک لفظ اپنے پروگرام میں استعمال بھی کرتے ہیں، ماوراء النہر، یہ آج کل ٹرانس اوکسیانا کہتے ہیں کہ دس از اے ریور۔ اس کے اوپر پھر سردی اور برفیں جمی ہوئی ہیں، اس کے اوپر پھر اور کسی کی حکومت نہیں ہوتی تھی۔ یہ آخری سرحد تھی عالم اسلام کی۔ اور عباسیوں کے دور میں جب القادر باللہ تھے خلیفہ، تو یہ سرحدی علاقے تھوڑے تھوڑے خود مختار ہو گئے اور انہوں نے آزادی کے اعلان کر دیے، اور تھوڑا سا جو فولڈ آف کیلیفیٹ ہے وہاں سے نکل رہے تھے لوگ۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ حکمران تھے جو کہ اچھی صفات نہیں رکھتے تھے، چوری چکاری اور ظلم و استبداد۔ سلطان نے جہاں سے اپنا یہ سفر شروع کیا، اور آپ دیکھیں کہ یہ تمام ایک ہی راستہ ہے جو افغانستان سے یہ جو درہ خیبر ہے اور اٹک کا جو راستہ ہے اور جی ٹی روڈ جس کو آپ کہتے ہیں، یہ فوجی لحاظ سے ایک ہی راستہ ہے جہاں سے گزرگاہ فوج کی ممکن ہے۔ یہ جو علاقے ہیں نا آپ کے ہرات کے، کندھار کے اور بلوچستان راستے میں آتا ہے، تو یہ ٹیرین اس طرح ہے کہ کوئی پیدل اس میں کوئی مہم ہو نہیں سکتی۔ اور اتنا لمبا سفر سلطان نے کیا، اور دونوں طرف سے جو فلینک ہے وہ ہندوستان کے راجے مہاراجے، جو چھٹی مہم تھی سلطان کی، یہ تمام راجے اکٹھے ہو گئے ایک بات کے اوپر کہ ان کا راستہ روکا جائے، یہ تو بڑا پرانا ہمارا جو نظام ہے اس کو برباد کر رہے ہیں۔ اور چونکہ ان کے اندر سازش شامل تھی تو کسی ایک راجے کی سربراہی میں وہ اتفاق نہ کر سکے اور وہ ناکام ہو گئے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سلطان نے سومناتھ کی فتح کے لیے اور سونا لوٹنے کے لیے، ہندوستان کی دولت لوٹنے کے لیے، جو کہ ہندوستانی جو ہے مورخ وہ لکھتے ہیں کہ سومناتھ پر 17 حملے کیے۔ لوگ اس تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ 17 ایکسپیڈیشنز ہیں جن میں سومناتھ تو 12ویں حملے میں فتح ہو گیا تھا۔ پھر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ سلطان کو 16 مہمات میں شکست ہوئی اور 17ویں میں بالآخر کامیابی ہوئی۔ سلطان کو کسی ایک مہم میں شکست نہیں ہوئی، وہ واپس چلا جاتا، واپس کشمیر کی ایک مہم سے وہ واپس گئے اور اس کے لیے تیاری نہیں تھی، موسم اس قسم کا تھا کہ برف باری، اور یہ اگلے سال سلطان دوبارہ آئے اور اس کو فتح کیا۔ گبن کے مطابق سلطان سکندر اعظم سے بھی بڑے فاتح ہیں۔ اور کہتا ہے کہ ریگستان 300 میل لمبا ریگستان
وہاں تصور نہیں ہو سکتا بندہ پانی بے آب ہو گیا وہاں سے وہ گزر کیسے گیا دشمن کا علاقہ. کہتے ہیں آج بھی دوست کا یہ دوستوں کا ہو ماحول بھی پرامن ہو پھر بھی نہیں بندہ گزر سکتا. 45,000 اونٹ سلطان نے اکٹھے کیے اور سلطان کی فوج میں کوئی مرسنری نہیں تھا, کوئی پیڈ فوجی نہیں تھا. یہ تمام ترکمانستان سے, افغانستان سے اور جو موجودہ پنجاب ہے اس علاقے سے غازیان ساتھ شامل ہوئے اور اس کے ساتھ ملتے گئے اور وہ فتوحات حاصل ہوئیں. اسی طریقے سے سلطان کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معزول اس لیے کیا کہ مت قائم ہو چکی تھی کہ جہاں جس جنگ میں یہ جائیں کہ فتح ہوئے گی, اور عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو آگے کیا. بات یہ ہے کہ یہ جو بطلان حر ہیں اور فرزندان اسلام ہے یہ کہیں نہ کہیں تو انہوں نے پیدا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ذمہ نیک نامی لکھتا ہے. جو لوگ اچھا خالد بن ولید بھی جب وہ گئے تھے تو وہ ڈیزرٹ کا انہوں نے رستہ اختیار کر لیا تھا, یاد ہے آپ کو؟ اور انہوں نے کہا جی یہ رستہ تو موت کا رستہ ہے. انہوں نے کہا اتنے اونٹوں کو پانی خوب بھر کے پلا دو, ان کے منہ باندھ دو, واٹر ریزروائر کا کام دیں گے. اور ان کی ایکسپیکٹیشن سے کتنے مہینے پہلے وہاں پہنچ گئے. اس زمانے کی جو جنگیں ہوتی تھیں جس زمانے میں سلطان نے فتوحات پائیں ان جنگوں میں بہت زیادہ جو ہے نا فزیکل موومنٹ نہیں ہوتی تھی, نہیں اتنی سپیڈ سے نہیں ہوتی تھی. وجہ یہ تھی کہ جانوروں کو استعمال کیا جاتا تھا ایز اے کیریئر, وہ بار برداری بھی کرتے تھے. اب سلطان نے 45,000 اونٹوں کا بندوبست کیا. ایسے علاقے سے گزر ہی نہیں ہوتا تھا جہاں پر چارہ نہیں ہے, سبزہ نہیں ہے, یعنی سیراب پہاڑ یہ تو آؤٹ آف باؤنڈ تھے. اور اتنا لمبا سفر جب کرتے تھے تو فوجی بھی زخمی ہو جاتے تھے, جانور بھی مر سڑ جاتے تھے. آپ یہ ذرا دیکھیے کہ روسی ترکستان وہاں سے شروع ہوئے, فتوحات کرتے گئے ایمیکیبلی, اور پھر جو معتدل ہندو تھے ان کو پھر واپس انسٹال بھی کرتے گئے. بھائی یہ دیکھو کہ یہ نظام اسلام ہے, ہم تمہارے مذہب میں مداخلت نہیں کرتے, عدل و انصاف قائم کرو گے تو آپ اس کو کریں. اب آنند پال جو تھا جب اس کے والد کو شکست دی تو راجہ جے پال انہیں خودکشی کر لی, پھر آنند پال بن گیا, وہ بن گیا, اور وہ بھی بعد میں اس نے بھی بیٹرے کر دیا. اور دوسری دفعہ جب حملہ کیا تو پھر اس کو سزا دی. اس کا ایک بیٹا تھا جس کو سکھ پال بھی کہتے ہیں, سیوک پال بھی کہتے ہیں, جو مسلمان ہوا تھا بعد میں مرتد ہو گیا تھا, اور سلطان نے اگلے حملے میں پھر اس کو بھی شکست دی اور اس کو ساتھ لے کے پھر قید کی سزا سنائی. ایک ابو الفتوح ملتان میں مسلمان ایک باطنی حکمران تھا. اب وہ بھی چونکہ شریعت کے مطابق کام نہیں کر رہا تھا, ظالم تھا. اسی طرح راجے مہاراجوں کی طرح اس کی بھی حکومت تھی, اس کو بھی معزول کیا. پہلے اس نے معافی مانگی, اس نے کہا جی میں آئی ول ابائڈ بائی اسلامک جو قوانین ہیں ان پہ چلوں گا. بعد میں اس نے پھر سلطان کو رستے سے ہٹانے کے لیے جو ہندو راجے مہاراجہ ان کے کوalition کا حصہ بن گیا, اور سلطان نے پھر اس کو بھی سزا دی. اچھا جی اپنا یوسف عرفان وہاں سے چلا ہے غزنی سے, راستے میں ہزاروں مندر, چونکہ سارا علاقہ یہ ہندوؤں کا تھا, کسی مندر کو نہیں چھیڑا, کسی کو گرایا. یہ لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے جی وہ بڑا اس نے مندر گرا دیے, مندر تو کوئی گرایا نہیں. سومناتھ کس وجہ سے گیا وہ ذرا ریزن بتائیں. ایک تو یہ کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غیر مسلموں کے معبد قدوں کی بھی تعظیم ٹھیک, اور اس کا سبب آج بھی ہوتی ہے. اور جتنے معبد قدے یا بت قدے مسلمانوں نے بنائے ہیں, گرجے بنائے ہیں اور عبادت گاہیں بنائی ہیں, وہ کسی اور نے نہیں بنائی. ٹھیک, کیونکہ اسلام کلیش آف سویلائزیشن کا نام نہیں ہے, اسلام کوآپریشن آف سویلائزیشن کا نام. بہت اچھا. اب جہاں تک یہ ہے کہ سومناتھ کا جو کانسیپٹ ہے, سومناتھ جو ہے یہ مون گاڈ, اس کا لفظی معنی یہ ہے. یہ گجرات کی سائڈ پہ ہے. جیسے ابو الفتح کا داؤد کا ذکر آیا ہے, یہ فاطمی کے دائیین کا دفتر تھا. ٹھیک, اور یہاں یہ کانسیپٹ تھا کہ جو گاڈ ہے سومناتھ کا وہ ہوا میں معلق ہے اور یہی اس کا معجزہ ہے. ٹھیک, اور یہ اتنا طاقتور ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہاں تمام دنیا کی روحیں آتی ہیں اور اپنے مقامات پاتی ہیں. اور اس کے غیظ و غضب کا یہ عالم ہے کہ محمود سے ناراض ہو کے اسے اپنے پاس بلا لیا ہے. اب سومناتھ فتح کرنے نہیں آئے تھے, یہ یہاں سے گزرنا تھا. روز سازشیں ہوتی تھی. سازشیں جو تھیں ابو الفتح داؤد اور یہ جے پال, پھر اس کا بیٹا آنند پال, پھر اس کا یعنی بیٹا ترلوچن, انہوں نے سبکتگین کے زمانے میں لمغان کے
یہ علاقے افغانستان کے بھی اپنے اکھنڈ بھارت کا حصہ سمجھتے تھے، ٹھیک، اور اس کے لیے آج بھی کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس تاریخی منظر تناظر میں دیکھیں تو آج ہم بھارت کے معاون ہیں، غزنوی کے معاون نہیں ہیں، بالکل جو ٹھیک ہماری پالیسی ہے۔ ٹھیک، دوسری، یہ لمغان میں 2 دفعہ شکست کھا چکے تھے۔ ہندو شاہی ڈائنیسٹی جو تھی وہ لمغان سے شروع ہوتی تھی، سرہند تک جاتی تھی۔ ٹھیک، محمود غزنوی کا یہ ہے کہ جہاں محمد بن قاسم نے فتح کیے علاقے، انہوں نے کنسولیڈیٹ کر کے وہ انقلاب لائے جس کا آج ثمر پاکستان ہے۔ ٹھیک، اب جہاں تک سومناتھ کا تعلق ہے، سومناتھ کے کو بغیر کسی تاروں کے معلق کر رکھا تھا، اور طاقت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے گجرات گاٹھیا جانا تھا، کاٹھیا واڑ۔ انہوں نے بیچ میں کہا کہ جی یہاں تمہاری موت ہے، اور جیسے کہ بھی یہاں تم نے مرنا ہی ہے۔ انہوں نے وہاں پہ بھی ایمان کی کہ اگر یہ تمہارے توہمات ہیں، تمہارا بت ہمیں یہ گرا سکتا ہے تو میں بت کو گرا کے جاؤں گا۔ واہ واہ، اور جب یہ گئے ہیں وہاں پر 10,000 گاؤں اس بت کدے کے یعنی مالی معاملات سنبھالنے کے لیے وقف تھے۔ 1,000 برہمن ہر وقت عبادت کرتا تھا اپنے انداز کی، ٹھیک ہے، اور کم از کم 500 خواتین رقص و سرور کی دیو محفل بتوں کو، داسیاں، ہاں جی داسیاں، اور وہاں جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ اب جب محمود غزنوی یہاں آئے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کوئی وہاں پہ چھوٹے موٹے سب مندر نہیں گرائے، بت نہیں گرائے، کیونکہ یہاں پہ ایک متھ تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ بت لٹکا ہوا ہے، کوئی تار بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ سائنٹیفک میگنیٹک پل تھا جس نے اسے جوڑ رکھا تھا۔ انہوں نے فقط ایک کونے سے وہ مقناطیس ہٹا دیا اور بت نیچے آ گیا۔ وہ متھ جو تھی وہ ٹوٹ گئی، وہ ٹوٹ گئی، اور اس کے باوجود سومناتھ آج بھی قائم ہے۔ جاتے وقت ایک راہداری میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے جو ہندوؤں کو آج بھی کھلتی ہے، جیسے بابری مسجد کھلتی ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے کہا میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں پہ سجدہ کیا تھا سلطان محمود غزنوی نے، اور وہ دعا مانگی تھی جبہ ابو نصر کرکانی کا رکھ کے۔ انہوں نے کہا وہ جگہ میں نے دیکھی ہے، آج بھی وہ نشان موجود ہے وہاں پہ۔ اور مسلمانوں کا کوئی حکمران، خواہ وہ محمود غزنوی ہو یا یوسف بن تاشفین ہوں یا صلاح الدین ایوبی ہوں یا اور دیگر ہوں، یہ علماء اور اولیاء کو ساتھ لے کے چلتے تھے۔ مغل حکمران بھی ہاں بالکل صحیح ہے، ان کی دعاؤں کے ساتھ چلتے تھے اور اپنے آپ کو شرعیت کے پابند رکھتے تھے۔ ہم محمود غزنوی صوم و صلاۃ کے ساتھ فقیہ تھے، یہ جو تھے عالم سلطان دین تھے۔ عبدالحمید ترکی والے، ہاں جی، یہ جب طلباء کو فرانس بھیجتے تھے نا پڑھنے کے لیے یا یو کے میں، تو ساتھ صوفیاء بھیجتے تھے جو ان کو اذکار روز کرواتے تھے، ساتھ ان کو نمازیں پڑھاتے تھے۔ کیونکہ صوفیاء ہیں جو آپ کے عمل کی عمل کی طرف اور تربیت کی طرف رہتے ہیں۔ علم تو لارنس آف عربیہ کے پاس بھی بہت تھا، علم تو ریمنڈ ڈیوس کے پاس بھی بہت ہے، امامت کراتا پھرتا تھا یہاں پر۔ تو اولیاء جو ہیں یہ دلوں کو بدلتے ہیں، دل کا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ قد افلح من تزکا وقد خاب من دسا۔ مگر یہاں جو چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو محمود شاہی ہندو شاہی حکومت تھی، اس کی دشمنی ختم نہیں ہو رہی تھی، جس کی بنیاد پر محمود غزنوی نے یہ علاقے سرہند تک فتح کیے اور یہاں پر وہ حکومت قائم کی کہ یہ سرکشی کی ختم ہو، اور 200 سال یہاں حکومت رہی، اور اسلامی تہذیب کا مرکز بنا یہ لاہور، جو لاہور تھا اور محمود آباد اس کا نام رکھا گیا، اور یہاں سے پھر التمش غوری جو تھے وہ دلی تک گئے، قطب الارشاد شہروں کا اس کو بنا دیا گیا۔ اور اس کو غزنی کو بھی یہی کیا۔ حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہاں آئے، یہاں اور دیگر لوگ آئے، مگر ایک چیز یہاں پر جب تہذیب و تمدن کو 200 سال میسر آئے، وہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ اور اس میں آج بھی دیکھیں کہ سرہند ہمارے پاس نہیں ہے، مگر بہت بیشتر حصہ ہندو شاہی حکومت کا پاکستان میں شامل ہے، اور ان کا شوق تھا افغانستان جانے کا، اور جب یہ باج گزار تھے اور مار کھاتے تھے اور جان بچانے کے لیے کہتے تھے جو حضور ہم آپ کو تاوان دیں گے، اور تاوان نہیں دیتے تھے پھر حملہ کرتے تھے۔ وہاں آدمی کیا کرے، 7 جنگیں تو پشاور کے قریب ہوئی ہیں، بالکل اور ویہن جو ہے یہ اٹک کے قریب کا علاقہ ہے۔ محمود غزنوی نے 2 سائٹوں سے حملے کیے تھے، بلوچستان سے بھی کیا، سندھ کی سائٹ سے بھی، جہاں ابو الفتح جو تھا وہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور وہاں اس نے یہی کام نہیں کیا ہندوستان میں، اس نے عباسی خلافت کا وہ پرانا وقار اور شان وہ بھی بحال کی۔ اس نے ایران فتح کیا، اس نے مکران فتح کیا، اس نے سیستان فتح کیا، اس نے خوارزم فتح کیا، اس نے
یعنی خراسان فتح کیا، ہندوستان تو ایک چھوٹا سا حصہ تھا، یہاں سے مسلسل شرکتیں ہو رہی تھیں. اور پھر یہ ہے کہ سمرقند اور بخارا شروع ہو جائے نا، سمرقند و بخارا اس نے فتح کیا، وہاں سے لے کر اور اس کاٹیا نے وال گجرات، سکندر اعظم سے زیادہ علاقے فتح کیے. ہاں، اور ہندوؤں کے پروپیگنڈے نے اسے ایسا بنا رکھا ہے کہ جیسے وہ لٹیرا ہے. کیپٹن مگر میں جہانگیر ایک صاحب نے بات ابھی وہ جو حوالہ دیا ہے ایک گبن بات- کا، ہاں جی. اس نے کہا مقدونیہ کے سکندر سے سلطان بڑا بڑا تھا، فاتح اس کی فتوحات بھی بڑی ہیں. ہاں، فتوحات میں ایک بھی چھوٹا سا واقعہ کہ ارشاد. غزنوی ایک ہندو نفسیات کا حصہ بن چکا ہے محمود. میں یہاں پر اپنے استاد محترم پروفیسر مرزا منور صاحب کے یعنی دوست قریشی عبداللہ شاہ قریشی جو مسلم لیگ کے مرکزی کمیٹی کے بھی تھے، سرگودا کے وائس پریزیڈنٹ تھے، ان کا بیٹا مسعود جو لاہور اور دبئی میں ریس کرایا کرتا تھا، سیکریٹری تھا، یہ اپنے بیٹے کے ساتھ چلے گئے ہندوستان. وہاں پر وہ جو پرانے وکیل تھے، ایک نارائن تھے، فلانے تھے، ان لوگوں نے کہ جی آئے ہیں تو کھانے وانے چل رہے ہیں. ہر کوئی یعنی یہ بات کرتا کہ آپ نے چھوٹا سا پاکستان بنا کے کیا حاصل کیا، سوئی تک تو آپ بنا نہیں سکتے. کہتے میں چپ کر کے سنتا رہتا تھا. جس دن میں نے آنا تھا تو اس دن میں نے بھی کوئی گفتگو کی. میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ ہم سوئی نہیں بنا سکتے، تو آپ کو خوف کیا ہے کہ ایٹم بم بنا لیں گے؟ سوئی تو بنا سکتے تھے، آپ کہتے ہیں ایٹم بم بنا لیں گے. کہتے جی وچلی گل ہے جی کہ تواڈے چوں کوئی پاگل اگر نکالا ہے محمود غزنوی جہا تے پھر اسی کتنے جانا جی. انہوں نے کہا جی میرا پتر اگر غزنوی بن گیا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. اچھا جی، اپنا چشتی صاحب ایک بڑی ایمان افروز بات جو مجھے ہلا کے رکھ دیتی، اور میں نے یہ دعا کی وہاں جا کے مدینہ منورہ. سلطان جب وہاں پہنچا نا تو لوگوں نے کہا کہ روضہ انور پہ حاضری دے لی. اس نے کہا نہیں، پہلے میں نے ایک اور جگہ جانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ جو تھے، ان کے مزار پہ گیا اور لوح مزار بہت بڑا کندہ کروا کے لے گیا تھا. وہاں جا کے لگا کہ اب وہاں دعا کیا مانگتا ہے. کہتا ہے یا سیدنا عبداللہ، دنیا میں ہزاروں باپ ہوں گے جن کا نام عبداللہ ہوگا، لاکھوں بیٹے ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا، لیکن محمد رسول اللہ جس باپ کا بیٹا ہے وہ ایک عبداللہ آپ ہی ہے. اور میں آپ کی بارگاہ میں آپ کے لاڈلے شہزادے کی بارگاہ سے پہلے اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میری ایک سفارش کر دیں. اور میں خالد چشتی صاحب ہمیشہ کہا کرتا ہوں اپنے اسکالرس کو بھی، آپ لوگوں کو بھی، ہماری بھی آج یہی دعا ہے. انہوں نے کہا کہ جب میدان حشر ہو اور آپ کے لاڈلے صاحبزادے کا جو بے مثال ہے، اس کے غلاموں کی فہرست پیش ہوگی میدان حشر میں، میری سفارش کر دیجئے اس کے کسی کونے میں سلطان کا نام ہو. ہم بھی اسی کے لیے اس کام سے لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا بھی نام اس فہرست میں آ جائے. جی ارشاد. آمین جی. پہلے تو اللہ تعالیٰ کی خواہش اور دعا قبول کرے. ایک چیز جو ہم نے ابھی میرا خیال ہے ابھی ہم ذکر نہیں کیا ہم نے، جی ارشاد. وہ یہ غازی صاحب کہ دیکھیں اس میں لیڈرشپ اور مینجمنٹ کی بڑی خصوصیات ہیں. ٹھیک. ایسے نہیں ہو گیا کہ دنیا کے 3 بر اعظموں کا ایک کنٹرول ہو گیا اور سکندر اعظم سے زیادہ جگہ فتح کر لی. کوئی میجک نہیں ہوتا. ٹھیک. دیکھیں لوگوں کو اب یہ انسان بڑی ایک طاقتور چیز ہے، اور خاص طور پہ زبردستی کسی پہ حکمرانی چند دنوں تک یا چند مہینوں تک کی جا سکتی ہے، سینکڑوں سالوں تک محیط یا ہزار سال درجنوں سالوں تک محیط نہیں ہو سکتی. اور اس شخص کا یا اس لیڈر کے طور پہ جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو ان کا کمال یہ تھا، کہتے ہیں انصاف بے انتہا کرتا تھا. انصاف. ایسا ہی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت بڑی انسپریشن تھا خود اپنے عمل سے، اپنے فالوورز یا خاص طور پہ فوج کے لیے جس کو وہ لے کے چلتا تھا، وہ بہت اس سے انسپائر ہوتے تھے. اور انسپائر کیسے ہوتے تھے؟ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، انصاف، برابر کا سب سے سلوک. اس کی ایک بہت بڑی مثال شاید رہ نہ جائے، وہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اپنے بھانجے کو قتل کر دیا تھا. وہ ہم نے نہیں آج ذکر کیا. زبردستی کسی کی جی کسی کے ساتھ اس نے عدل و انصاف کی مثال محمود غزنوی کی دیا کرتا. ہاں جی جی. اور یہ فقیہ تھے، انہوں نے تفرید المفروع کتاب لکھی، کوئی شک ہی نہیں. اور درود لکھی جو ہے وہ ان سے منسوب ہے. رات کو درود شریف کا ورد کیا. اور دیکھیں بد نصیبی میں آپ کو بتاؤں، ہمارا جو چیف جسٹس تھا نا سابق، ایک بدبخت منیر، وہ مولوی تمیز الدین کیس والا، اس بدبخت نے اپنی کتاب میں جو آٹو بایوگرافی ہے اس میں مذاق اڑایا اپنی ماں کا اور اس درود پاک کا، کہ میری ماں جو تھی اس کے پاس وہ آتے تھے بزرگ، وہ کہتے درود ہزاری، میری ماں پڑھتی تھی درود لکھی. وہ ایسا بدبخت تھا، اپنی ماں کا اور درود شریف کا مذاق اڑایا اس نے. اور پھر جب مرنے لگا تھا تو روتا تھا کہ کوئی مجھے اللہ سے معافی دلوا دے، میں نے یہ بکواس کرتا رہا ہوں. کہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ جو آگے بکواس کرتا تھا وہ میں کہہ ہی نہیں سکتا،
پاکستان کی دیکھیے بد نصیبی، ایسے ایسے لوگ یہاں چیف جسٹس بھی رہے. جی ارشاد. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مینجمنٹ اور لیڈرشپ، اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ اتنی دنیا فتح کرنے کے بعد جو اس کا اپنا شہر تھا غزنی، وہ ایک مثالی شہر گنا جاتا تھا ترقی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں. دنیا بھر کے لوگ یہاں پڑھنے دنیا بھر آتے کے لوگ غزنی کے آتے تھے. اور اس کے بعد جب لاہور اس نے سیٹ اپ کیا تو آج وہ جو کہہ رہے ہیں کہ سر ہم نے ابھی بات کی ہے کہ لاہور سینٹر کیسے بن گیا تھا، یا مستقبل میں جو مسلمانوں کے موومنٹ اٹھنی تھی وجہ کیا تھی، وہ اس کا بیج بویا ہوا میرے حساب سے تھا. اور اس حد تک میرا خیال ہے اس کی ڈیولپمنٹ اس نے کی. اور جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اس کو صرف فتح کا شوق نہیں تھا، وہ چاہتا تھا کہ جہاں بے انصافی ہو، ظلم ہو، اور اسلام کے نام پہ یا عورتوں کو استحصال ہو، یا اس کو وہ آزاد کرانا چاہتا تھا. اور آپ حیران ہوں گے، شاید ہم بہت کم لوگوں کا اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کی فوج میں صرف مسلمان نہیں تھے، اس کی فوج میں ہندو تک شامل تھے، ترک شامل تھے، ترکمانستان سے شامل تھے، اور ہر جگہ سے لوگ شامل تھے، اور مختلف دنیا سے لوگ آ کے اس کی فوج. کمانڈر صاحب یہ دیکھیے کہ جب وہاں سے بہت زیادہ مال ملا تھا نا اس کے سومناتھ کے بت کے اندر سے، وہ ہیرے جواہرات فلانے یہ وہ، آج کے حکمران ہوتے فٹافٹ اپنے گھر میں تقسیم کر لیتے. اس نے کہا مڈل کلاس جو غربت کا اظہار بھی نہیں کر سکتی ان میں سارا تقسیم کیا. 140 روپے اور 150 روپے کلو آٹا ہو گیا پاکستان میں. کیا ہوگا؟ مجھے خوف آتا ہے جب میں سنتا ہوں کہ 150 روپے کلو زرعی ملک، اور بناتے جا رہے ہیں سوسائٹیاں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتے جا رہے ہیں، تباہ و برباد کر دی زرعی زمینیں، اور لوٹ لوٹ کے اس ملک کو باہر لے گئے. میں اس لیے روز کہتا ہوں یہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں، جو سیلاب میں گھرے ہوئے، بد دعا کیا کریں ان ظالموں کے لیے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا اور ہمیں اس حالت پہ پہنچا دیا. یہاں تو آٹا جو ہے زیادہ زیادہ مہنگا ہو، 5-10 روپے کلو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ایوب خان کے دور میں آٹا مہنگا ہوا تھا، وہ کہتے تھے کہ 20 روپے کا من آٹا پھر بھی چھایا سن آٹا، صدر ایوب زندہ باد. آج ہماری حالت 150 روپے کلو آٹا، اور یہ بڑھے گا ابھی، اور تو مر جائیں گے غریب. اس لیے میں کہتا ہوں کہ حکمران جو ہے ایٹم بم کا پڑا ہوا ہے، اس کا استعمال کریں اور سارے غرباء کو اکٹھا کر کے ایک جگہ ماریں اور ایک ہی دفعہ ختم ہو، اور اشرافیہ اس ملک میں رہیں، بس وہی رہے، باقیوں کی ضرورت نہیں. ناظرین کرام، اللہ کی ان کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائل نصیب فرمائے. آپ چاروں مہمانوں کا جی بہت شکریہ. ناظرین کا 2 کتابیں تعارف کرانی ہیں. یہ پہلی کتاب میں بتا نہیں سکتا، رجال الغیب میں سے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی میری پچھلے ہفتے اسلام آباد میں. انہوں نے کیا کہا مستقبل کے بارے میں، کیا ہونے والا ہے، وہ میں بتا نہیں سکتا میڈیا پہ بیٹھ کے، بس میں اشارتاً کہہ رہا ہوں. یہ کتاب لکھی ہے سلطان بشیر محمود صاحب، 17 امتیاز، ہمارے پاکستان کے مایہ ناز سائنٹسٹ جن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے میزائل، ایٹم بم وغیرہ میں. انہوں نے کیمیائی، بیکٹیریا اور ایٹمی ہتھیاروں کی تباہی کے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر، یہ میں سمجھتا ہوں ہر گھر میں پڑھنی چاہیے. مستقبل میں کسی وقت بھی اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. یہ کتاب ضرور پڑھیں، دارالحکمت نے اس کو شائع کیا. دوسری کتاب تصوف پہ ہے، ان سرچ آف ریئلٹی، یہ کتاب لکھی ہے سلطان بشیر محمود صاحب نے. اور میٹا فزکس جو ہے اس پہ ہے، جہاں فزکس اینڈ ہوتی ہے اور میٹا فزکس شروع ہوتی ہے. تصوف پہ لاجواب کتاب، انگریزی میں، انگریزی خوان طبقے کے لیے، نوجوانوں کے لیے. اور جو ہے وہ اردو میں بھی ان کی کتاب یہ ہے، یہ ضرور لے کے پڑھنی چاہیے، جس کا نام تلاش حقیقت ہے. اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہو گیا ہے، نصرت صادق ٹیوانہ صاحبہ جو ہے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے. سب لوگ مل کے نعرہ لگائیں گے زوردار، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.